اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ معرفت امام زمانہ کے ضمن میں القابات امام زمانہ عاجل و فرج شریف کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آج ہم جس لقب پاک کے بارے میں ذکر کریں گے وہ ہے الوارث صلوات اللہ علیہ وعجل اللہ فرج شریف۔ اب عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے مالک، ایک ہے وارث۔ اب مالک جو ہے، مالک وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز خود بنائی ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو اس نے خود بنائی ہو، وہ اس چیز کا مالک ہوتا ہے، یا پھر اس نے اس چیز کی قیمت ادا کی ہو، اس کو خرید لیا ہو، تو وہ اس چیز کا مالک ہوتا ہے۔ مگر جو وارث ہوتا ہے، وارث اس نے نہ وہ چیز خود بنائی ہوتی ہے نہ ہی وہ خریدی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے وارث۔ وارث عام طور پر دیکھتے ہیں تو اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، جو آل اولاد کو ملتا ہے یعنی کہ میراث ملتی ہے، تو وہ اس کے وارث ہوتے ہیں۔ تو وراثت میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں جس میں مال و دولت ہوتا ہے، نفرتیں بھی ہوتی ہیں، دوستیاں بھی ہوتی ہیں، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، ادائیگیاں بھی ہوتی ہیں، سب چیزیں پوری کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ اسے وارث بنایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ جو اسے میراث میں چیزیں دی جا رہی ہیں ان کی وہ ادائیگی کر سکے، ان کو پورا کر سکے۔ اب وراثت میں تو بہت سی چیزیں ملتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک مثال آپ کے سامنے یہ بھی ہے کہ جب ہمارے چھٹے امام پاک امام صادق علیہ السلام کا ظہور ہوا تو انہیں مولا سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو مولا نے ان کی آنکھوں کی طرف نگاہ کی تو ان کا رنگ نیلگوں پایا۔ مولا صادق پاک کی آنکھوں کا رنگ جو تھا نیلگوں تھا، تو مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی جدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے خاندان سے یہ رنگ پایا ہے، کیونکہ شہنشاہان ایران کے پورے خاندان کی آنکھوں کا رنگ نیلگوں تھا، جس وجہ سے انہیں وراثت میں ان کی آنکھوں کی رنگت جو تھی وہ انہیں میراث میں ملی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری زمین تو اللہ کی ملکیت ہے، مگر اس پر وارث زمانے کے حجت کو بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جن جن چیزوں کی مالک ہے یہ اس کے وارث ہیں۔ کائنات کی جو بھی چیز ہے اللہ مالک ہے، مگر وارث ہمارے شہنشاہ امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف ہے۔ اب ہم نے وراثت اور وارث کو دیکھ لیا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کس چیز کے وارث ہمارے امام زمانہ عجل و فرج شریف۔ تو مولا وارث الانبیاء ہے، تمام نبوت کے، تمام نبیوں کے وارث ہیں۔ وارث المرسلین ہیں، وارث المظلومین ہیں، کہ تمام مظلوموں کے وارث، کہ جن جن کے ساتھ ظلم ہوا ان کو ان کا انصاف نہیں ملا، انہیں ان کا ظلم کا حساب نہیں ملا، اس مظلوم کے وارث ہیں۔ وارث المومنین ہیں، تمام مومنوں کے وارث ہیں۔ وارث آل محمد ہیں، جب ہم وارث آل محمد کی بات کرتے ہیں تو اس میں تمام ائمہ کرام کے ساتھ ہونے والا ظلم، ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے وارث ہیں، یعنی کہ ان کا ایسا وارث موجود ہے کہ جس نے انتقام کے ذریعے ان کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے، ظلم کی آگ کو ختم کرنا ہے۔ اور وارث آل محمد کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ان کی خوشیوں کے وارث ہیں۔ اسی طرح وارث آل محمد کے ضمن میں وہ دستار فضیلت کے وارث ہیں، وہ دستار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ائمہ کرام کو دی تھی۔ مسند امامت کے وارث ہیں، کہ وہ امامت جو مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک چلتی آ رہی ہے، اس مسند امامت کے وارث ہیں۔ جملہ تبرکات کے وارث ہیں جو آل محمد کو عطا کی گئی تھی، اس اختیارات و اقتدار کے وارث ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد کو اذن عطا کر رکھا ہے۔ تو جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو سوچئے یہ بھی تو انہی کے وارث ہیں، یہ بھی اسی طرح رحمت للعالمین ہیں، یہ بھی اسی طرح سخی ہیں، یہ بھی اسی طرح صادق ہیں،
یہ بھی اسی طرح رحمت کے پیکر، یہ ظلم کو مٹانے والے ہیں، امن کو پھیلانے والے ہیں۔ یہ اپنے تمام آئمہ کی وراثت جو بھی ہے، اس میں جو جو اختیارات ہیں، جو جو فضیلت ہیں، جو جو فضائل آل محمد کو عطا کیے گئے ہیں، وہ سب ان میں سمائے ہوئے ہیں۔ یہ ان سب چیزوں کے وارث ہیں۔ اب آل محمد میں جو جو چیزیں، جو جو خصوصیات پائی جاتی ہوں، ان میں شجاعت، ان میں علم، ان میں سخاوت، ان میں تمام خصوصیات کے وارث آل محمد امام زمانہ عجل و فرج شریف ہیں۔ جب ہم اپنے امام زمانہ عجل و فرج شریف کی وراثت، ان کے رحم و کرم اور ان کی حکومت کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ جب اولیاء کرام جب بھی کسی کو دستار فضیلت دے کر مسند پر بٹھاتے تھے اور انہیں اجازت دیتے تھے کہ آپ مسند پر بیٹھ جائیں، تو فرماتے تھے کہ کیا تم کافر سے دل و جان سے محبت کر سکو گے؟ کیا تم اپنے دشمن سے دل و جان سے محبت کر سکو گے؟ یہ سوال ان کے سامنے رکھتے تھے۔ اگر کسی سے محبت نہیں ہوگی تو آخرت کی خیر کیسے چاہو گے؟ اگر تم لوگوں سے بیٹوں بھائیوں جیسا سلوک رکھو گے تو اس کی خیر ہی خیر ہے، اور اسی طرح پوری انسانیت سے محبت کا یہی رشتہ ہوگا تو تم انہیں بچانے کی پوری کوشش کر سکو گے۔ تو دیکھیے، یہ تو ایک عام سے شخص کو دستار فضیلت دے کر مسند پر بٹھانے کی یہ سوال و جواب کیے جا رہے ہیں، اور اسے محبت کا رشتہ ہر کسی سے برابر اور امن کا پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کیا ہمارے امام زمانہ عجل و فرج شریف رحم و کرم والے نہیں ہوں گے؟ بالکل مولا رحمت للعالمین ہوں گے، ہاں، مگر جنہوں نے ان کی مخالفت اور دشمنی کی اور ظلم کیے، اس کے لیے ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی، اور پھر ان کے لیے تو انتقام ضرور ہی۔ آئیں سب مل کر دعا کریں کہ اس گھر اطہر کے وارث کی ابدی حکومت ہو اور شان و جلالت الہیہ کا جلدی اظہار ہو، اس دنیا سے ظالمین کا نام و نشان مٹایا جائے، اور جد اطہر پر ہونے والے جملہ مظالم کا ازالہ ہو۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والحقدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا رب العالمین۔ یا رب بطول پاک کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ پھولوں سے گودی بھری۔